بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چونکہ قربانی کے دن بالکل قریب آتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر لوگ مختلف قسم کی کنفیوژنز پھیلانا چاہتے ہیں۔ کل بھی میں کسی کا سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا جی قربانی سے تو اتنا زیادہ اسراف ہوتا ہے اور اس کو کسی اور مصرف میں لے آیا جائے تو زیادہ خیر پھیلے گا، اور اتنے زیادہ جانوروں کو جو وائلڈ لائف والے ہیں وہ کہتے ہیں اتنے زیادہ جانوروں کو بے رحمی سے ذبح کر دیا جاتا ہے اور یہ تو جانوروں کے ساتھ بڑا ظلم ہے۔ مختلف قسم کے اسی طرح کے اعتراضات ان کو صرف قربانی کے وقت میں یاد آ جاتے ہیں۔ کبھی بھی میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں ان کی بجائے کوئی خیر کا کام کر لیں، یہ جو اتنی بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں ان کی بجائے کوئی خیر کا کام کر لیں۔ ہم نے کبھی بھی کسی کو نہیں سنا کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی لوگ دعوتیں کرتے ہیں، لوگ اتنا زیادہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، لوگ شاپنگز کرتے ہیں، لوگ بیرونی ممالک کے دوروں پر اور سیر و تفریح پر نکل جاتے ہیں، لیکن ان کو سارا جو خیر کا کام اسی لیے رکا ہوا نظر آتا ہے کہ جی لوگوں نے قربانیاں کر لیں۔ آج ایک نیا شوشہ ایک صاحب نے چھوڑا ہمارے ایک گروپ پر کہ جی قربانی تو صرف مسجد حرام کے اندر ہونی ہے، باقی تو آپشنل ہے اور باقی تو کبھی بھی آپ کبھی کر سکتے ہیں کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل وہ صحیح بات ہے کہ قربانی جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور کہتے ہیں کوئی 60 سے زیادہ قربانی جو تھی وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اونٹوں کو ذبح کیا۔ اور کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ جب وہ حالات ان کے ذرا تنگ تھے اور تو انہوں نے اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک بکری بھی قربان کی ہے۔ تو دونوں طرف سے ہمیں وہ ملتے ہیں، لیکن قربانی جو ہے ہر صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق قربانی یعنی جو بھی قربانی کرنا چاہتا ہے اور قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی جو کام ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور وہ اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے کہ ان 3 دنوں میں جانوروں کو قربان کیا جائے۔ یہ قربانی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بڑی جو قربانی تھی اور ان کا جو ایک بڑی ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جو رسم عبودیت انہوں نے ادا کی، اس کی ایک نشانی کے طور پر وہ پورا جو ذبح عظیم کا ایک جو انہوں نے نمونہ پیش کیا، اس کے لیے پوری امتوں کو کہا گیا کہ آپ لوگ یہ کام کریں۔ لیکن سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد کیا ہے کہ ہر جو امت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ایک جو رسم ہے اور قربانی کی جو ایک عبادت ہے وہ ان کے لیے عطا کی ہے۔ اور جو سورہ کوثر ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ان شانئک ھو الابتر سے کہا، پہلے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو، یعنی جو جانی اور جو بدنی عبادتیں ہیں وہ بھی کیا کرو اور جو مالی قربانیاں ہیں وہ بھی ادا کیا کرو۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ لوگوں کے کہنوں میں بالکل نہ آئے، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی متفق علیہ حدیث ہے کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز نہیں ہے پسند، اور اس قربانی کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اور اس ایک قربانی کی وجہ سے جتنا زیادہ پیسہ امیروں سے غریبوں کے درمیان یعنی سفر کرتا ہے آپ اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی جتنی بڑی اکنامک ایکٹیویٹی اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جانور جن غریبوں نے پورا سال پالے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، وہ اپنے جانور بیچ کے پیسہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر جو چارے والے ہیں، پھر جو قصائی ہیں، پھر جو کھالوں والے ہیں، ان کی وجہ سے کتنے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ چلتے ہیں، یہ لیدر پروڈکٹس کتنی زیادہ استعمال ہوتی ہیں، تو یہ اکنامکلی بھی بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور دوسرا ایک عالم ایک دن مجھے بتا رہے تھے کہ بیٹا جتنی زیادہ جانور جو قربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اگلے سال اس سے زیادہ اسے پیدا کر دیتا ہے، یعنی ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ جی جو قربانی والے جانور ہیں وہ کبھی کم ہوئے ہوں۔ اس کے برعکس جو کتے بلی ہیں
جو نہیں قربان ہوتے تو وہ آپ کو اتنی بڑی تعداد میں نظر بھی نہیں آتے، لیکن جتنی زیادہ قربانی والے جانور ہیں وہ آپ کو اگلے سال اس سے بھی زیادہ یعنی نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کے کہنے میں بالکل نہ آئیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے جو واضح احکامات ہیں قرآن اور حدیث میں اس کے مطابق عمل کریں، اور اپنی جو معاشی جو ایکٹیویٹی ہے اس ملک میں غریب لوگوں کا سہارا بنیں۔ جو ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھیں کہ وہ سارا سال قربانی کے گوشت کا انتظار کرتے ہیں، تو اپنے قربانی کے گوشت سے فریج نہ بھریں، بلکہ جو بھی مخیر ادارے ہیں ان کو قربانیاں دیں۔ میں الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ کو اپیل کرتی ہوں، حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی طرف سے بھی اپیل کرتی ہوں، آپ کے ارد گرد آپ نے ہمیشہ جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، الخدمت پر اعتماد کیا ہے، میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ کھالوں کو ہمیں دیں ضرور۔ ہم اپنے ادارے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے سامنے، جماعت اسلامی جیسے اور الخدمت جیسے ادارے آپ کو پورے پاکستان میں اور کوئی نہیں ملے گا کہ کتنی زیادہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ ضرور ہمارے دست و بازو بنیں اور قربانی کی اس رسم میں اللہ اپنے رب کو بھی راضی کریں اور بندوں کو بھی راضی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔